السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ ویوز، میں ہوں محمد مالک۔ ایک کے بعد ایک بری خبر۔ ابھی ہم بات کر رہے ہیں صبح 7:30 سے پورے ملک میں بجلی گئی ہوئی ہے، ٹکڑوں میں ایک دو جگہ آئی۔ اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جی شاید رات کے 10 بجے تک نظام ٹھیک ہو جائے اور بجلی آ جائے۔ یہ پچھلے 2 سالوں میں تیسرا بڑا بریک ڈاؤن ہے۔ ایک بریک ڈاؤن جنوری 2021 میں ہوا، آپ کو یاد ہے پورے ملک میں، ساؤتھ میں زیادہ ہوا تھا، لیکن ابھی اکتوبر 2022 میں بہت بڑا بریک ڈاؤن ہوا۔ پھر ہمیں بڑی باتیں سنائی گئیں کہ جی وہاں انویسٹیگیٹ ہوا ہے، کمیٹی بنی ہے، اس نے بتایا ہے کہ جو نیوکلیر پلانٹس تھے ان کی 2019 میں مینٹیننس ہوئی تھی، ریپیئرز ہوئی تھی، وہ سب سٹینڈرڈ کوالٹی تھی اور اس کی وجہ سے سارا کچھ ہو گیا۔ کمیٹی بنی، آسمان گرا دیں گے، اڑا دیں گے جنہوں نے کھایا پیا، بلا 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 بلا، ون تھنگ لیٹ ٹو اندر، کچھ نہیں ہوا۔ اگر یہ شاید اکتوبر میں کچھ ہوا ہوتا تو آج جنوری میں یہ نہ ہوتا۔ اینی وے، سیم گورنمنٹ، سیم منسٹر اور سیم باتیں۔ اب بھی آج بھی پرائم منسٹر صاحب نے انکوائری کمیٹی بنا دی ہے۔ جو پہلے جو انہوں نے چاند چڑھایا اتارا تھا 2000 اکتوبر میں، آئی تھنک وہی ایک ریپیٹ ہوگا۔ 10 بجے لائٹ آ جائے گی، سارے تھپکیاں دیں گے ایک دوسرے کو اور کہیں گے دیکھیں ہم نے کرائسس ورٹ ہوا ہے، لیکن کبھی بھی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی ہے۔ وہی ہم نے دیکھا آج کراچی میں بھی اکاؤنٹیبلٹی کا سن لیں۔ راؤ انوار صاحب ماشاءاللہ وہ بھی آج بڑے باعزت بری ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ جی کوئی استغاثہ ان پہ ثابت نہیں کر سکتا۔ 51 وٹنسز ریکارڈ ہوئے، لیکن جو 7 کی وٹنسز تھے، 7 وہ اپنے بیان سے منحرف ہو گئے، اور 6-7 جو مین ایکیوز تھے وہ سارا وقت مفرور رہے، لیکن عدالت نے اس کو بھی اکاؤنٹ میں بھی کیا، ان کو بھی بری کر دیا، باقیوں کو بھی بری کر دیا۔ جہاں پاور ہوتی ہے وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ وہی ہے راؤ انوار جن کے بارے میں زرداری صاحب نے ایک بار کہا تھا بڑا بہادر بچہ ہے، اس نے MQM کو ٹکرا ہے، یہ ٹکرا ہے۔ بعد میں خیر انہوں نے کہا کہ میرے ورڈز آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہوئے تھے، لیکن جو دوسرا ان کا بچہ ہے وہ اس وقت چیف منسٹر پنجاب آ گئے، محسن نقوی۔ تو آج عمران خان ان پہ گرجے برسے اور انہوں نے ان کی بھی کچھ چیزیں ماضی کی بتائیں، لیکن سب سے بڑی بات انہوں نے یہ کی کہ جنرل باجوہ ماسٹر مائنڈ تھے رجیم چینج کے، لیکن ون آف دا جو کی پلیئرز تھے وہ انہوں نے الزام لگایا کہ محسن نقوی تھے، اور یہ پیغام رسانی، اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ جی سندھ میں جو بائنگ آؤٹ ہو رہی تھی سندھ ہاؤس میں MNAs کی، اس میں بھی شامل تھے، اور انہوں نے ایک پلان بھی نکال دیا ایجیٹیشن کا، کل لاہور، پھر پنڈی، پھر فیصل آباد، اور یہ اپنی جگہ ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی آج منظر دیکھا کہ وہی MNAs جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپریل سے MNAs نہیں ہیں، آج وہ دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے الیکشن کمیشن کا اور کہہ رہے تھے کہ دروازہ کھولیں، ہم اندر آنا چاہتے ہیں، ہم 40 MNAs ہیں۔ بٹ ان اندر سرپرائز موو، ایک انہوں نے ایک انٹیمیشن دے دیا لیگل طریقے سے الیکشن کمیشن کو کہ اگر اسپیکر کی طرف سے کوئی خط آئے ان کے ریزگنیشن کا نوٹیفیکیشن تو ہمیں ڈی سیٹ نہ کیا جائے، ہم ریزائن نہیں کر رہے۔ اور یہ اس موو سے جڑا ہوا ہے جہاں کچھ دن پہلے PTI نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم لیڈر آف اپوزیشن کا عہدہ واپس لیں گے، ہم پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی ہم واپس لیں گے، اور وہ چاہتے تھے کہ تاکہ جب جنرل الیکشنز کا ٹائم آئے تو ہمارے سے کنفرم کیا جائے، یہ نہیں کہ آپ راجہ ریاض کے ساتھ بیٹھ کے خود ہی آپس میں ختم کر لیں۔ اگرچہ پنجاب کے بعد تو کلیئر ہے کہ جو الیکشن کمیشن نے کرنا ہے وہ ان کے خلاف ہی کرنا ہے، اور اپنی مرضی سے جو بندہ ہوگا وہ ہوگا۔ ساتھ سب سے ایک اور بری خبر، انٹرسٹنگ خبر وہ یہ تھی کہ آج گورنر اسٹیٹ بینک نے پھر آج اناؤنس کی مانیٹری کمیٹی کی جو فیصلے تھے، اور مارک اپ 1% اور بڑھا دیا ہے۔ پہلے ہی تباہی پھیلی ہوئی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی شارٹ ٹرم مہنگائی ذرا ہم کنٹرول اگر ہم نے نہ کی، اس کا شارٹ ٹرم میں مہنگائی کا ہوتا ہے، لیکن لانگ ٹرم ہم نہیں چاہتے کہ یہ سسٹم میں آ جائے۔ پتہ نہیں ان کا شارٹ ٹرم لانگ ٹرم کیا ہے، بیکاز ناٹ از بین گوئنگ آن فار دا لاسٹ 11 months، 10 ماہ 8-9 ماہ اس حکومت کو ہو گئے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے۔ آج بھی انہوں نے کہا کہ جی کور انفلیشن کیونکہ ٹرینڈ اوپر کا جا رہا ہے، اس لیے ہمارے پاس آپشن کوئی نہیں ہے۔ چیخیں نکل گئی ہیں ساری انڈسٹری کی، مہنگائی سے سمجھ نہیں آ رہی کس طرح یہ 1% رکے گا، اس سے مہنگائی کیسے رکے گی۔ ابھی تک تو ہم نے ایک چارٹ بھی بنایا تھا کہ جتنی باری مارک اپ بڑھا ہے اس ملک میں ان دا لاسٹ 3 years، اس کے ساتھ ہمیشہ انفلیشن بڑی ہے، کم نہیں ہوئی۔ تو وہ جو فارمولا میں بار بار بتایا جاتا ہے، وی ڈونٹ نو کس کے لیے ہے۔ اینی ویز تمام باتیں ہیں، لیگل ایشوز بھی ہیں۔ کیا محسن نقوی صاحب کے اوپر جو خان صاحب نے کہا کہ انہوں نے پیسے ریٹرن کیے، اور خان صاحب نے اس پر بڑا واضح طور پہ ایک الزام بھی لگایا، سن لیں پہلے آپ۔ 2008 میں اس نے 35 لاکھ روپیہ نیب کو واپس کیا تھا، تسلیم کیا تھا کہ میں نے چوری کی ہے، اس لیے میں 35 لاکھ روپیہ آپ کو نیب کو واپس کر رہا ہوں۔ یہ وہ آدمی ہے، اس کے پیچھے
وہ لوگ ہیں جنہوں نے کاٹا ڈالا ہوا ہے عمران خان کے اوپر. الیکشن ہونا چاہیے رمضان سے پہلے, اور ہم اب عدالت میں جائیں گے اس چیز کے اوپر بھی کہ ہمیں ڈیٹ چاہیے الیکشن کی. انہوں نے کہا کہ انہوں نے مانا کہ میں نے کرپشن کیا, اس پہ کویشچن مارک ہے. یہ آج ہم لائرز بھی ہمارے ساتھ لیں گے, ان سے ہم بات کریں گے, کیونکہ جو ان کا والنٹری ریٹرن کا لیٹر ہے اس میں یہ نہیں لکھا ہوا, لیکن بہرحال والنٹری ریٹرن تو کیا ہوا ہے, اور پی ٹی آئی کا ارادہ ہے عدالت میں جانے کا, اور اس میں ان کی گراؤنڈ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ جس نے بھی والنٹری ریٹرن کی ہے نیب کے سامنے وہ پبلک آفس ہولڈر نہیں ہو سکتا, اور دوسرا کہ نیوٹرل یہ بالکل نہیں ہے, ان کی کلیئر لائلٹیز ہیں, ڈیمانسٹریٹڈ لائلٹیز ہیں, پہلے پی پی کے ساتھ, زرداری صاحب کے ساتھ, اور اب پی ایم ایل این کے ساتھ, تو اس لیے یہ نیوٹرلٹی کا جو اسپرٹ آف کانسٹیٹیوشن ہے وہ خراب ہوتا ہے. ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے. مجھے جوائن کیا ہوا ہے سینیٹر شبلی فراز صاحب نے, میرے ساتھ اس پر موجود ہیں ڈاکٹر محمد زبیر, ہمیں ابھی جوائن کر رہے ہیں عارف حبیب صاحب, نوٹڈ ڈزنٹ نیڈ اینی انٹروڈکشن, اور وہ عارف حبیب گروپ کے روح رواں بھی ہیں. میں سینیٹر صاحب آپ کی اجازت سے نا میں دو کوئکلی ایک اس پہ لے لوں. عارف حبیب السلام علیکم. عارف بھائی وعلیکم السلام. یہ بتائیے آج یہ جو 1% پھر مارک اپ انکریز ہو گیا ہے, باقی مسائل تو ہم سب کے سامنے ہی ہیں. پہلے صبح ہم نے خبر اچھی سنی کہ جی وہ بلکہ دو مکس خبر آئی. ایک خبر تو آئی کہ جی ہم نے سارے ڈیمریجز وغیرہ ختم کر دیے ہیں, وہ چارج نہیں ہوں گے جو کنٹینرز پھنسے ہوئے ہیں. ساتھ ہی گورنر صاحب نے یہ بھی الاؤ کر دیا ہے کہ جو باہر سے پیسے دے وہ اپنے پیسے ٹرانسمٹ کریں اور اپنے سامان وغیرہ چھڑوا لیں. تو اس میں ایک نئی بحث یہ بھی چھڑ گئی ہے کہ جی تو حوالے پہ پیسے بھیجیں گے لوگ یہیں سے باہر, اور پھر وہی پیسے آ کے یہ ہوگا تو ڈالر تو اور شاید آگ لگ جائے گی. لیکن یہ بتائیں جو 1% آج مارک اپ 16 سے 17% چلا گیا ہے, اس کے بعد انڈسٹری کا کیا اس پہ ہوگا؟ کیا اس سے واقعی مہنگائی میں کچھ رکاوٹ آئے گی؟ آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی مہنگائی میں جو ہے وہ رکاوٹ آئے گی. مہنگائی کے ریزن جو ہے وہ کچھ اور ہیں, اور یہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ وہ کوئی کسی طریقے سے بھی جو ہے وہ افیکٹو نہیں رہتا ہے, بلکہ وہ مشکلات اور سب سے زیادہ خود حکومت کی مشکلات کو بڑھاتا ہے, کیونکہ حکومت خود جو ہے سب سے بڑا بورور ہے, اور اس میں ان کی جو ہے کاسٹ. مجھے تو بڑا ڈر ہے کہ یہ ہمارا جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ شوٹ اپ ہو جائے گا, کیونکہ اس میں بجٹ ڈیفیسٹ کے نمبرز میں ویسے بھی یہ 13% جو ہے وہ رکھا گیا تھا پالیسی ریٹ, اور اب یہ آج جو ہے 17 ہو گیا. تو وہ ایک پرابلم جو ہے وہ کرے گا. جو انڈسٹریز پہلے ہی جو ہے وہ تکلیف میں ہیں کہ ان کو جو ہے را مٹیریل پروکیورمنٹ میں جو ہے وہ مشکل ہو رہی ہے, ان کی اور مشکلات بڑھیں گی. پھر یہ روزگار کو سنبھالنا کمپنیز کے لیے یہ ایک اور بوجھ کی وجہ سے جو ہے پرابلم. تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی اس کا بینیفٹ تو نہیں نظر آتا, اس میں زیادہ جو ہے وہ ایشوز اور پرابلم ہی نظر آتے ہیں اکنامی کے لیے اس ایکشن سے. اچھا یہ بتائیں, آپ تو کاروبار کر رہے ہیں, آپ کا اتنا بڑا گروپ ہے, یہ جب گورنر سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی ڈالر تو پہلے ہی ہم نے فری ایکسچینج رکھا ہوا ہے, لیکن یہ ایک فیکٹ ہے کہ بینکس کو منع کیا گیا ہے کہ آپ نے یہ ایلسیز نہیں کھولنی, آپ نے یہ کام نہیں کرنا. تو کیا اس وقت آرٹیفیشلی کنٹرول کیا ہوا ہے ڈار صاحب کی رجیم نے ڈالر کی قیمت کو؟ دیکھیے اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں اس میں آئی تھنک امپورٹ کو جو ہے وہ ریسٹرکٹ کرنا تو میں سمجھتا ہوں ضرورت ہے, کیونکہ ہمارے پاس ڈالرز ہی نہیں ہے, اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے. کیونکہ پاس میں یہ دیکھ رہا تھا کہ پچھلے 10 سال میں مالک صاحب کوئی پاکستان نے $86 بلین کا جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا, اور اس پر کوئی $38 بلین انہوں نے انٹرسٹ دیا. تو اس کا مطلب پاکستان کا جو ٹوٹل ڈیٹ ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی کہیں مرہون منت ہے, اور اسی کی وجہ سے جو ہے وہ یہ ہے. تو اگر ہم کرنٹ اور ایک سال میں آپ نے دیکھا کہ 17-18 بلین $20 بلین بھی ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ وہ ہمارے ریزرو سے ہی گئے جو بوروڈ ڈالرز کے ساتھ حکومت نے جو ہے وہ اس کو کنٹریبیوٹ کیا. لیکن مجھے لوگ بتا رہے تھے کہ آج کراچی میں جو دھندا ہوا ہے اوپن مارکیٹ میں ڈالر کا $262 پر ڈالر کے حساب سے بزنس مین اس کو استعمال کر رہے ہیں. کیا صحیح بات ہے؟ اس میں جی یہی آتے ہیں. ایکچولی اس کا حل یہ ہے کہ انہوں نے جو ایکسچینج کمپنیز کو جو ہے وہ ریسٹرکشن لگائی ہوئی ہے کہ آپ 235-38
کے بیونڈ جو ہے وہ بھاؤ نہیں بولیں گے. تو اس وجہ سے وہ ایکسچینج کمپنیز پہ جو ہمیشہ سے جو کام ہوتا تھا اوپن مارکیٹ کا وہ نہیں ہو رہا ہے, اور وہ گرے مارکیٹ میں اور حوالہ مارکیٹ میں جو ہے کام ہو رہا ہے, اور یہ ریٹس 250 سے لے کے 270 تک کے لوگ جو ہے وہ کوٹ کرتے ہیں. تو اس میں یہی اسٹیٹ بینک کو ایڈوائز کیا گیا کہ آپ جو ہے وہ اوپن مارکیٹ ریٹ, جس طرح دوسری کرنسیز کو آپ نے چھوڑ دیا ہے کہ جو اوپن مارکیٹ کا ریٹ ایکچوئل ہے وہ کوٹ ہو سکے. لیکن جو اس کا حل جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ انٹر بینک مارکیٹ کو چھوڑ دیں اور اس کو ڈی ویلیو کر دیں. وہ تو اور پرائس کو جو ہے مزید بڑھا دے گا اوپن مارکیٹ میں, کیونکہ اوپن مارکیٹ میں جو انلیگل ڈیمانڈ ہے اس کو ایڈمنسٹریٹولی چیک کرنے کی ضرورت ہے. فار ایگزامپل افغانستان کی جو کو ہم ڈالر ہمارے ہاں سے لے جاتے ہیں, اسمگلنگ کے ڈالر. ایڈمنسٹریٹو آپ کہہ رہے ہیں, لیٹ می گیو صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو سب سے پہلے کہ جو پروجیکٹ رجیم چینج تھا وہ میزریبلی فیل ہو گیا ہے ہر طرح سے, گورننس کے لحاظ سے, اکانومی کے لحاظ سے, اور اس نے اتنی مشکلات پاکستان کے عوام کے لیے اور ملک کی اکانومی کے لیے پیدا کی ہیں کہ اب اگر دیکھیں کہ اگر 17% ریٹ ہو گیا ہے, ڈسکاؤنٹ ریٹ ہو گیا ہے, تو آپ بتائیں, یا انٹر بینک ریٹ ہو گیا ہے, تو آپ بتائیں کہ انڈسٹریز کیسے چلیں گی. اب میں آپ کو ایک دم نیچے لے چلتا ہوں ایک عام آدمی کی طرف جو کہ روٹی کھاتا ہے. سمجھیں کہ وہ اور کچھ نہیں کھاتا, نہ سالن, نہ دہی, نہ کچھ نہیں کھاتا, 2 روٹیاں کھاتا ہے. ایوریج لگا لیں 4 بندے ہیں, تو 4 بندوں کی روٹیاں دن میں اگر وہ 2 یعنی 6 روٹیاں وہ کھاتا ہے, اور 4 کی فیملی ہے, تو اس کے 18,000 روپے صرف روٹی میں خرچ ہو گئے. یعنی یہ ریئل لائف ایگزامپل ہے, بیکاز باقی چیزیں تو چلیں وہ کر سکتے ہیں, ایک بندہ روٹی بھی نہیں کھائے, ایک غریب آدمی کی کیا وہ ہے سورس ہے, وہ ہے روٹی. تو 18,000 روپے اگر آپ نے روٹی پہ خرچ کر دیے, ایک شخص جس کی تنخواہ 25,000 ہے, 30,000 ہے, 40,000 ہے, 50,000 ہے, تو وہ کیا کرے گا؟ وہ سالن کرے گا, وہ بچوں کی فیس دے گا, وہ کیا اسکول کی یا گیس کی, بجلی کے بل دے گا. تو یہ تو آپ نے عوام کو کچل دیا ہے. عارف صاحب یہ بتائیں کہ ایک یہ کہا جا رہا ہے ڈفرینٹ سرکل سے, اکانومسٹ سے بھی, کہ اگر یہ اس ماہ کے اندر IMF کے ساتھ باتیں ختم نہ ہوئی, طے نہ ہوئی, تو شاید پاکستان کے پاس جو اپنے ریزروز میں سے استعمال کرنے کی جو ہے لبرٹی وہ $500 ملین کی ہے. ویسے تو 4.6 بلین اب کہا جا رہا ہے, لیکن جب سارے حساب کتاب کریں تو $550 کروڑ بچ جاتا ہے آپ کے پاس, جس سے آپ کھیل سکتے ہیں. تو اگر یہ IMF کے ساتھ جنوری کے اندر بات چیت نہ ہوئی, ہم پروگرام میں دوبارہ نہ آئے, مجھے بتائیں بزنس انڈسٹری آپ لوگ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ فنانسنگ کے اندر بھی ہیں, آپ دوسرے کاروباروں کے اندر بھی ہیں, تو کیا ہمیں خدا نہ خواستہ میسو ڈیفالٹ پہ جانے کا خطرہ ہے اگر جنوری میں IMF کے ساتھ بات نہ ختم ہوئی؟ جی, یہ اس کا ظاہر ہے, اس کی وجہ سے نروسنس ہے, اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں اسی وجہ سے جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ بھی جو ہے وہ پرفارم نہیں کر رہا ہے. ہسٹوریکلی جو ہے وہ انڈر ویلیو چل رہا ہے, اور کسی بھی بزنس مین سے آپ بات کریں تو وہ فیوچر کے بارے میں بہت زیادہ پریشان ہے, اور وہ اسی وجہ سے کیونکہ بہت عرصے سے یہ IMF کی پروگرام سے جو ہے وہ پاکستان ڈیریل ہو جاتا ہے. ایک آدھ جو ہے وہ انسٹالمنٹ آتی ہے, پھر اس کے بعد دوبارہ ریویو کا وقت آتا ہے, تو اس میں پرابلمز آتے ہیں کہ ہم ان کی کنڈیشنلٹیز کو جو ہے وہ میٹ نہیں کر رہے ہیں. تو آئی تھنک یہ بہت کرٹیکل ہے. تمام بزنس ایسوسیشنز جو ہیں وہ اور پاکستانی یہی کہتے ہیں کہ یار آپ IMF پروگرام کو جلدی سے جو ہے وہ ریزیوم کروائیں, اور اس کے لیے اب تو خبر 1-2 دن سے تو یہ آ رہی ہے کہ ان پرنسپل حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ IMF کی کنڈیشنلٹیز کو جو ہے وہ مان لیں گے. اس میں فائنانس منسٹر صاحب کے ویو پوائنٹ میں اور وزیر اعظم کے ویو پوائنٹ میں بڑا ڈفرنس سا نظر آتا ہے. جی زبیر, آپ کا کیا ویو پوائنٹ ہے جو آج یہ مارک اپ بھی بڑھ گیا ہے اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے؟ مالک دیکھیں, آپ کو تو پتہ ہے کہ میرے تو 2-3 سال سے انٹرسٹ ریٹ پالیسی کے خلاف ایک پٹیشن ہے وہاں پر. اٹ از دا کاز آف پاکستان's ڈکلائن. یہ تو انٹرسٹ ریٹ is not an instrument of monetary policy in Pakistan, اس لیے کہ یہاں پر پرائیویٹ سیکٹر کی سپینڈنگ انٹرسٹ ریٹ کریڈٹ پر ہوتی نہیں ہے. یہ ان کو کسی نے سکھایا, کہیں سے کاپی کیٹ یہ پالیسی کر رہے ہیں. پاکستان کے حالات اور ہے, ٹوٹل منی سپلائی کو دیکھنا ہوتا ہے. جب انٹرسٹ ریٹ
बेस होता है तो फिर होता ये है कि जो आपका बजट है उसमें उसकी जो स्पेंडिंग है इंटरेस्ट पेमेंट्स के ऊपर वो 4 ट्रिलियन रुपीस हो गई है, और उसके लिए इनको फिर फर्दर डेट फाइनेंसिंग करनी पड़ती है, और जब वो डेट फाइनेंसिंग करते हैं तो फिर मार्केट में जाते हैं। तो लिक्विडिटी, द ग्रोथ इन मनी सप्लाई इज ड्रिवन बाय उस। तो क्या आने वाले दिनों में क्या फिर हम क्या देख रहे हैं? हम मैं फिर देख रहा हूं कि हम और इससे कारखाने और बंद होते देख रहे हैं, हम और कारोबार बंद होते देख रहे हैं। बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ इससे इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी और आपकी जो बजट में जगह और भी कम हो जाएगी, तो आप और करंट अकाउंट डेफिसिट और बढ़ेगा। IMF का प्रोग्राम इज ऑन द रॉन्ग ट्रैक। अगर वो उनसे मिल भी जाए आपका प्रोग्राम, यू आर इन फॉर अ वेरी टफ टाइम, बिकॉज ये पहली दफा मैं देख रहा हूँ कि IMF के प्रोग्राम के होते हुए एक मुल्क डिफॉल्ट में जा रहा है, और ये प्रोग्राम जो उनका है इज फॉल्टी। इट इज एब्सोल्यूट रॉन्ग। हमारा अपना ये लेकर जाना चाहिए था, लेकिन इसमें आई ब्लेम द PTI गवर्नमेंट, बिकॉज उस वक्त मैं गया था इमरान और असद उमर के पास, उस वक्त से इंटरेस्ट रेट की ये डिबेट चल रही है और इनने गलत पॉलिसी की। ये देखिए, मैं बताऊं आपको, यहाँ पर वी नीड टू कट बैक ऑन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और अगर आप इस 4 ट्रिलियन में से 2 ट्रिलियन की सेविंग कर रहे हैं, यू क्रिएट फिस्कल स्पेस टू अलाउ द प्राइवेट सेक्टर टू ब्रीथ। उनके आप टैक्सेस कम करें जो उनको तबाह कर रहे हैं। वो तो यहाँ पे ऑप्टिक्स भी नहीं हो रहे, रोज कैबिनेट बढ़ रही है, पर्क्स बढ़ रहे हैं, वो तो ऑप्टिक्स में भी नहीं कहते। आपको सवाल करना चाहते, फिर मैं आना चाह रहा हूँ असद पंजाब के CM के ऊपर आना है। मैं क्विकली आरिफ हबीब साहब से ये बात करूंगा कि पहली बात तो ये गवर्नर स्टेट बैंक ने आज ये कहा कि जो पोर्ट पे जो कंटेनर फंसे हुए हैं उनमें या तो अपने उससे पैसे ला के अपना बंदोबस्त खुद करें, साढ़े ते ना रहना, और दूसरा ये है कि आप LC की टर्म को 180 डेज टू मिनिमम टू अ ईयर करके एक्सटेंड कर दें। अब आप मुझे बताएं कि आपसे कोई खरीद रहा है और आप कहें कि उसको 1 साल बाद पेमेंट मिलेगी, वो आपको बेचेगा। सेकंड जो मेरा मेन सवाल है वो आरिफ हबीब साहब से, वो ये है कि आरिफ हबीब साहब, आपने कहा कि करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट हमारे 2 बड़े मेजर प्रॉब्लम्स हैं। अब करंट अकाउंट डेफिसिट, और आपने कहा है कि इंपोर्ट्स को कम करना पड़ेगा, दुरुस्त, लेकिन आप ये आपको मालूम है कि जो पाकिस्तान की जो इंपोर्ट्स हैं 80% इनइलास्टिक हैं, उसको हम किस तरह से एड्रेस करेंगे? बिकॉज अभी तो लोग दवाइयां भी नहीं मंगवा सकते। 90% आपकी नॉन लग्जरी है, वो इसमें मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल। सो हाउ डू यू सजेस्ट के इंपोर्ट्स को कम करेंगे? बिकॉज 80% इनइलास्टिक डिमांड है हमारी इंपोर्ट्स की। इस वक्त जो है वो मशीनरी की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी बहुत सारे सेक्टर्स में हम ओवर कैपेसिटी है। अब पिछले दिनों जो टर्फ दिया गया, आई थिंक वो टर्फ जो है वो देना नहीं बनता था। उन सेक्टर्स में दिया गया कि जो पहले से ही ओवर कैपेसिटी है या 60-70% पर जो है वो चल रही थी, तो इतने सारा जो है फॉरेन एक्सचेंज पे खर्च होना और इस वक्त जो है उसकी नंबर 1, नंबर 2 ऑटोमोबाइल इतना। सर, जो ये टर्फ लॉस जो थे तकरीबन 400 बिलियन प्लस के गए थे, ये सुना है कि सिंपली कोई 70-80 ग्रुप्स ने जो है सबसे बड़ा चंक 60 to 70 बिजनेस हाउसेज ने उठाया है और बाकी थोड़ा थोड़ा है, और उसका कोई हमने इफेक्ट नहीं देखा। तो क्या ये मनपसंद लोगों को टर्फ लॉस दिए गए? नहीं, आई थिंक मार्केट में कुछ ही लोग हैं कि जो मतलब इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, लार्ज इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उस पर हमें नहीं, मेरे ख्याल इतना जाना चाहिए, लेकिन हमें इस बात को जो है करना। तो मैं ये जो सवाल था शिबली साहब का कि हम कैसे जो है वो ये इम्पोर्ट, फिर एनर्जी हमारा जो है वो बहुत बड़ा इम्पोर्ट था, कोई 35% जो है वो एनर्जी का इम्पोर्ट है, तो उसमें कमी लाने की जरूरत है। डे लाइट में हम काम करें, लोगों को एजुकेट करें कि वो अननेसेसरी ज्यादा जो है वो गाड़ी। सर वो तो लंबा काम है। चले मुझे यहाँ पे आरिफ साहब बहुत शुक्रिया आपका। मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद आके हम जरा बात करेंगे जिसको कहते हैं ना मसाले वाली बातचीत। वो ये है कि पंजाब में क्या हो रहा है और क्या अगर ये PTI जाती है कोर्ट्स वगैरह में तो कोई चांस है इनका कि ये सिंपली टकरे मार के वापस आएंगे और ये द होल थिंग इज क्या कहते हैं स्टैक्ड अगेंस्ट देम। इस पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक टू द शो।
بڑی بحث آج یہ چل رہی ہے کہ کیا محسن نقوی کی اپوائنٹمنٹ چیلنج ہو سکتی ہے. جہاں تک آئین ہے, آئین کے مطابق جو بڑا کلیئر ہے, وہ پروسیجر تو فالو ہو گیا. انہوں نے اپنے نام دیے, پی ایم ایل این نے اپنے نام دیے, پی ٹی آئی نے اپنے نام دیے, رادر پی ڈی ایم نے. اور میں پہلے بھی پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ پہلی بار مجھے نظر آیا کہ پی ٹی آئی کے نام ڈیفینیٹلی سیریس نام تھے اور نان کنٹروورشل نام تھے. ناصر کھوسہ صاحب, ہائیلی ریسپیکٹڈ بیوروکریٹ, احمد نواز سکھیرا کیبنٹ سیکرٹری, عمران خان کے ساتھ بھی, ان کے ساتھ بھی 5 پرائم منسٹر وہ بندہ بھگتا چکا. اور جیسے میں نے پہلے ہی پوائنٹ کیا, ہارورڈ کا پڑھا ہوا, لنڈن اسکول آف اکنامکس, ایوری تھنگ. آئی تھنک ہی از ریٹائرنگ آن 31 جان, تو 1-2 دن پہلے ریزائن کر دیتے تو وہ بھی ہو جاتا. بٹ پی ڈی ایم کی طرف سے دونوں میں کنٹروورسیز تھیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کون صحیح ہے یا غلط ہیں, کنٹروورسیز ٹھیک ہیں کہ نہیں, لیکن کنٹروورسیز تھیں, دونوں کی نون ایسوسیشنز تھی. بہرحال دیٹ از ناٹ این ایشو. لیکن اب ایک نیا الزام لگایا انہوں نے کہ جی انہوں نے والنٹری ریٹرن کیا پیسے نیب کو. جو آپ کو یاد ہوگا انفیمس ہارس اسٹیل کیس ہوا تھا, اس کے اندر اس میں شیخ افضل تھے جنہوں نے بڑے بڑے لوگوں کو پیسے دیے تھے. ایک خیر بعد میں ایک صاحب تو چیف سیکرٹری بھی لگ گئے بلوچستان میں, تو وہ بڑے برکتوں والے پیسے ہوں گے ان کے. بٹ اینی وے, اب اس میں 2 بیانیے چل رہے ہیں. ایک یہ ہے کہ جیسے آج خان صاحب نے کلیم کیا کہ محسن نقوی نے اپنی گلٹ مانی, اپنا گناہ کا اعتراف کیا کہ ہاں کرپشن کے یہ پیسے ہیں اور میں نے واپس کیے. دوسری سائڈ کا ورژن یہ ہے کہ انہوں نے پیسے شیخ افضل نے ان کو کاروبار میں لگانے کے لیے ان کے شاید دیے 35 لاکھ. تو جب یہ سارا کیس بنا تو انہوں نے وہ پیسے نیب کو واپس کر دیے کہ انہوں نے مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ پیسے کرپشن کے پیسے ہیں, تو یہ میں پیسے واپس کر رہا ہوں. تو اب کیا والنٹری ریٹرن ہے, جس سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے جس کا بار بار حوالہ سارے دیتے ہیں, اس میں انہوں نے کہا ہے سپریم کورٹ نے کہ جو بھی پلی بارگین کرے اور وہ پھر کوئی پبلک آفس ہولڈ نہیں کر سکتا. کیا یہ والی والنٹری ریٹرن پلی بارگین بنتی ہے, کیا بنتا ہے, اس پہ بات کریں گے اس سیگمنٹ میں. ہمارے ساتھ شبلی صاحب تو ہیں ہی ہمارے ساتھ. عرفان قادر صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر آن لا اینڈ لیگل ریفارمس, فارمر ایکس اٹارنی جنرل ہیں, فارمر جج ہیں. اور ہمیں ابو ذر سلمان نیازی صاحب جوائن کر رہے ہیں, لائر ہیں, لیگل ایکسپرٹ ہیں. عرفان قادر صاحب, آپ ذرا کیونکہ سرکار کے ساتھ ہیں, آپ ذرا مجھے جواب دیں. یہ جو لیٹر ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے, یہ بالکل اس کا ہائیڈنگ ہے, ریکویسٹ فار ایکسیپٹنس آف والنٹری ریٹرن, جس میں محسن نقوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ 35 لاکھ جو ہے 3 جون 2008 میں میرے فار دا پرپز آف بزنس دیا تھا, اب میں اس کو واپس کر رہا ہوں. مجھے پتہ لگا کہ یہ ہے کہ ان کے پیسے کرپشن کے ہیں, اور مجھے کہا کہ یہ میں دے رہا ہوں, اینڈ آئی پرے دیٹ آئی مے بی ڈسچارجڈ ان ریسپیکٹ آف سبجیکٹ انکوائری. آئی آلسو انڈرسٹینڈ کہ اور بھی ہوں گے تو میں واپس کر دوں گا. تو یہ جب والنٹری ریٹرن انہوں نے کر دیا اور یہ پیسے, تو پھر کیا وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے آپ جیسے پی ٹی آئی دیکھ رہی ہے؟ مالک صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ مجھے 3 منٹ تو دیں گے یا 3 منٹ بھی نہیں دیں گے؟ نہیں سر, آپ بتائیں, آپ 3.5 منٹ لیں. نہیں, میں میرا خیال ہے 2.5 منٹ میں بات کر لوں گا. مختصراً یہ ہے کہ پہلے فرق سمجھیں والنٹری ریٹرن کا اور پلی بارگین کا. ایگزیکٹلی. والنٹری ریٹرن جو ہے نا, کسی بھی شخص کے خلاف جب تک کہ انویسٹیگیشن آتھورائز نہیں ہوتی نیب میں, وہ والنٹری ریٹرن کر سکتا ہے. اور اگر انویسٹیگیشن آتھورائز ہو جائے تو پھر والنٹری ریٹرن نہیں ہوتی, پھر پلی بارگین ہوتی ہے. والنٹری ریٹرن اور پلی بارگین میں فرق یہ ہے کہ جو شخص پلی بارگین کرتا ہے وہ ڈیمڈ کانوکٹ ہوتا ہے سیکشن 15A کے تحت. ٹھیک. لیکن جو شخص والنٹری ریٹرن کرتا ہے اس کو ساری لائبلٹی سے ڈسچارج کر دیا جاتا ہے. تو والنٹری ریٹرن والا نہ کانوکٹ ہوتا ہے نہ ڈیمڈ کانوکٹ ہوتا ہے, بلکہ اپنی لائبلٹی سے ڈسچارج ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل, اگر آپ نے سرکار کے پیسے, میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ مالک صاحب نے اگر کوئی بل ادا کرنا ہے سرکار کا اور کسی وجہ سے آپس میں مس انڈرسٹینڈنگ اور آپ نے 20,000 کا بجلی کا بل ادا نہیں کیا, اب معاملہ نیب میں چلا جاتا ہے. تو آپ نے گو کہ کوئی کرائم نہیں کیا, لیکن آپ کہتے ہیں یار بھی انویسٹیگیشن آتھورائز نہیں ہوئی, چلو چھوڑو, میں اس مصیبت میں نہیں پڑتا, میں آپ کو پیسے دے دیتا ہوں, میں 20,000 دے دیتا ہوں, میں نے کوئی کرائم نہیں کیا لیکن میں 20,000 دے دیتا ہوں. تو یہ ڈسٹنکشن ہے والنٹری ریٹرن. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کیس میں ان پہ کرپشن کا الزام کوئی نہیں تھا, انہوں نے ایک شخص سے پیسے آئے جو بعد میں ان کو پتہ لگا کہ کرپشن کے پیسے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ پیسے آپ لے لیں, نیب کو جمع کرا دیں. قانون اس پہ کہہ رہا ہے کہ وہ ڈسچارج ہو گیا آف آل لائبلٹی, قانون نے ان کو ڈسچارج کر دیا.
کنوکشن تو دور کی بات, ڈیمڈ کنوکشن تو اور بھی دور کی بات, ان کو ڈسچارج ہی کر دیا کمپلیٹلی, فری چٹ دے دی ان کو. چلو میں اس پہ ذرا اتنی سی بات ہے. ٹھیک ہے, میں اس پہ ذرا ابو ذر سلمان نیازی صاحب کا بھی لے لوں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی ابو ذر, اس پہ آپ یہ جو عرفان قادر صاحب نے بتایا, ڈو یو اگری ود دس کہ یہ اتنا ہی سمپل ہے؟ دیکھیں عرفان صاحب میرے بہت سینئر ہیں, بہت محترم ہیں, بہت ان کو نیب کا لا اور کانسٹیٹیوشن کی بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے. دیکھیں جو آج تک انہوں نے فرق بتایا ہے پلی بارگین اور والنٹری ریٹرن میں, بالکل ٹھیک بتایا ہے. پلی بارگین کا جو آف شوٹ ہوتا ہے وہ کنوکشن ہوتی ہے, ٹیمنگ, اور جو والنٹری ریٹرن ہوتا ہے میں کنوکشن نہیں ہوتی. اور پلی بارگین ہمیشہ ہوتی ہے وین ونس انویسٹیگیشن اسٹارٹ, انکوائری اسٹیج پہ جو آپ پیسے واپس کرتے ہیں اس کو ہم والنٹری ریٹرن کہتے ہیں. دونوں میں ایک فرق ہے, والنٹری ریٹرن جتنی اماؤنٹ لیج ہو رہی ہوتی ہے ایز اٹ از آپ واپس کر دیتے ہو, لیکن پلی بارگین نارملی اماؤنٹ کم بھی ہوتی ہے جس پہ سیٹلمنٹ ہوتی ہے, جو چیئرمین نیب آتھرائز خود کرتا ہے ایز اٹ از, جو وہ کہتا ہے کہ اتنے پیسے آپ نے دینے ہیں. لیکن اس میں پرابلم کیا آ رہی ہے؟ پرابلم یہ آ رہی ہے مالک صاحب, دو سپریم کورٹ کی ججمنٹس, ایک حنیف حیدر کیس اور ایک سوموٹو 16 جو ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے, وہ سول سرونٹ سے آلدو ریلیٹڈ کیس ہے, لیکن اس سے جو پرنسپل سیٹ ہو رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کیا کوئی انسان اگر وہ پلی بارگین سے آگے ایک اسٹیپ جا رہی ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی والنٹری ریٹرن بھی کر رہا ہے سول سرونٹ, تو دیٹ از مس کانڈکٹ, اور اس وجہ سے یہ پبلک آفس ہولڈ کرنے کے لائق نہیں ہے ان فیوچر. تو اس وجہ سے والنٹری ریٹرن والی ایشو پہ بھی ہی پبلک آفس پہ قدغن لگ رہی ہے. لیکن یہ کس حد تک آرگومنٹ اپلائی ہوگا چیف منسٹر کی جو انٹرم ہے اس کی اپوائنٹمنٹ پہ, یہ ابھی بات اس پہ کلیئرلی میں کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن آرگومنٹ آپ بنا سکتے ہیں. لیکن مجھے ایک بات بتائیں, یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہم سارے بار بار کرتے ہیں, یہ اس میں سپریم کورٹ یہ بھی لکھتی ہے کہ once a person accused of corruption or corrupt practices volunteers to offer to return the amount, تو پھر وہ ڈیمڈ ہوگا. لیکن اس کا accuse ہونا ضروری ہے. جو ہمیں ورژن مل رہا ہے کہ یہ جو محسن نقوی accused نہیں تھے ڈائریکٹ کرپشن کے, تو پھر اس پہ یہ فیصلہ کیسے اپلائی ہوگا؟ مالک صاحب ایکیوز نارملی اب تبھی بنتے ہیں جب آپ کی انکوائری سے انویسٹیگیشن میں کیس چلتا جاتا ہے. تو اس وجہ سے یہاں پہ تو آپ پہلے ہی کہتے ہو یار مجھے نہیں چھیڑو, ان دیسی ورڈز میں کہہ رہا ہوں میری جان چھڑواؤ, یہ پیسے لو, جو بھی. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ پی ٹی آئی جاتی ہے سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں, ویئر ایور ان کی چوائس ہوگی, تو یہ ججز کے پاس کافی وائڈ سوات ہے کہ وہ آئیدر دونوں طرف جا سکتا ہے فیصلہ. دیکھیں آرٹیکل 199 میں ہائی کورٹ کی جو پاورز ہوتی ہیں نا, وہ تو سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن ہوتی ہے, اتنی وائڈ نہیں ہوتی. اب سپریم کورٹ کی جو پاورز ہیں 184(3) میں کے ساتھ اگر 187 پڑھتے ہیں, جو کہتا ہے کوئی بھی آرڈر پاس کرتے ہیں, آرڈر کر سکتا ہے ان آرڈر ٹو ڈو کمپلیٹ جسٹس. پھر سپریم کورٹ کسی چیز کا پابند نہیں ہے, وہ کوئی بھی آرڈر پاس. اس کا مطلب ہے یہ قانون یا تھوڑا سا گرے ہے, یہ ججز کے موڈ پہ ڈیپینڈ کرے گا. بالکل, آپ نے جو ایک لب لباب ہوتا ہے سیناپسس ہے وہ خود ہی پریزنٹ کرتی ہے, ٹوٹلی ڈیپینڈز اپون the mood of the judiciary. تو عرفان قادر صاحب ابھی تک تو جتنا ہم نے جتنا جوڈیشری کا مزاج دیکھا ہے لیٹلی, تو وہ آپ لوگوں کو اتنا کوئی آپ کا لاڈ نہیں کرتے. خان صاحب جوڈیشری ہیز بین کائنڈ ٹو ہم, تو پھر تو کہیں آپ لوگ مارے نہ جائیں. یہ بڑی آپ نے صحیح بات کی ہے, کیونکہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ کیس جو ہے وہ 3 جج سنیں گے جنہوں نے حمزہ شہباز کا کیس سنا تھا, یا یہ کیس جو ہے یہ لارجر بینچ سنے گا, اور سپریم کورٹ کے وہ 3 ججز کو چھوڑ کے سینئر موسٹ سنیں گے. تو چونکہ ججز کے بھی کوئی پولیٹیکل ٹلٹ جو ہے نا, میں نہیں کہتا کہ ٹلٹ ہوتا ہے, لیکن ٹلٹ نظر ضرور آتا ہے کئی دفعہ. تو ان کو اس طرح کی جو ٹلٹ ہے اس کو کمپلیٹلی اس کو یعنی واش کرنا ہوتا ہے, اس کو دے شوڈ ناٹ بی سین ٹو بی ٹلٹنگ ان فیور آف اینی پارٹی. تو اس طرح کا اگر بینچ بنتا ہے تو پھر obviously we know the fate کہ کیا ہوگا. شبلی صاحب ایک چھوٹی سی بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ ابو ذر صاحب نے بڑی خوبصورت 2-3 باتیں کی ہیں. اس میں انہوں نے ایک تو کہا کہ 184(3) کا جو ایمبٹ ہے وہ زیادہ ہے 199 سے. تو 184(3) تو شروع ہی ان الفاظ سے ہوتا ہے وداؤٹ prejudice to article 199, therefore ایمبٹ زیادہ نہیں ہے. اور دوسری بات جو انہوں نے کی ہے, انہوں نے کہا کہ 187 جو ہے وہ لمٹ لیس ہے. تو 187 لمٹ لیس اس لیے نہیں ہے کہ 187 starts subject to clause 2 of article 175. تو 175 clause 2 کے چونکہ تابع کر دیا 187 کو, اور وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جس چیز کا اختیار سپریم کورٹ کو نہیں دیا گیا سپریم کورٹ وہ ایکسرسائز ہی نہیں کر سکتا, تو وہ بھی لمیٹڈ ہے. تو اس لیے اتنا آسان نہیں ہوگا, اور کورٹ ول بی آن ٹرائل آفٹر دس. شبلی صاحب یہ بتائیں, جو نظر تو یہ آ رہا ہے کہ آپ کو سپریم کورٹ میں ہی جانا چاہیے, ایڈوائس جو ان دونوں کی باتیں سن کے لگتا ہے, کیا بہتر نہیں ہے کہ آپ لوگ جب
جائیں بھی سپریم کورٹ میں, آپ خود ریکویسٹ کریں چیف جسٹس کو کہ جی لارجر بینچ بنائیں, تاکہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں قادر صاحب اور دوسرے کہ دیکھیں ججز وہی 3 بن گئے, تو پھر یہ کہیں گے کہ اس جج نے اس بینچ نے پہلے بھی کانسٹیٹیوشن ری رائٹ کیا, پھر دوبارہ اپنی مرضی کریں گے. اگر آپ لوگ یہ ریکویسٹ کریں گیو اس اے لارجر بینچ, تاکہ ختم ہی ہو سارا چون چلاکی. دیکھیں پہلے تو میں ظاہر ہے کہ یہ ایک لیگل ڈسکشن ہے, اور عرفان قادر صاحب ابو ذر دونوں لائرز ہیں, تو ان سے ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ کوئی ایک لیگل آرگومنٹ دیں. لیکن عرفان قادر صاحب کی جو انہوں نے مثال جو دی اس سے مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے. انہوں نے کہا جیسے کہ ایک بندہ بجلی کا بل نہیں دیتا 20,000 روپے اور آ کے واپس کر دیتا ہے. نو سر, ٹوٹلی آپ اس کو ایک بڑے ہر اسٹیل وہ بدنام زمانہ کیس تھا, ہمیں یاد ہے 10 سال ہو گئے ہیں, اس سے بھی زیادہ ہو گیا ہے. یہ ایک بدنام زمانہ کیس تھا جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی ہے, اس میں یہ شامل تھے نمبر 1. تو میں یہ بجلی کے بل کی جو انہوں نے اگزامپل دی ہے, میں کہوں گا ود ڈیو ریسپیکٹ کہ یہ جی اس کو آپ ذرا زیادہ مہذب بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے عرفان قادر صاحب نے, آپ نے جوڈیشری کی بات کی, انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ اٹ شوڈ بی سین کہ کوئی ٹلٹ نہیں ہونا چاہیے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آپ پچھلے 8-10 فیصلے دیکھ لیں, سارے پاکستان تحریک انصاف کے مخالف میں آئے ہیں. ہم کورٹس میں گئے, وہ ریورس ہوئے. سو اٹ اپلائز ٹو ایوری انسٹیٹیوشن. ایک دوسری بات میری یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ کنٹروورسی جس میں کہ اب گھرا ہوا ہے ملک, اپارٹ فرام یہ جو ایک ٹوٹل بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے جس میں نااہل تو یہ تھے ہی تھے, کرپٹ تو ہیں ہی ہیں, نااہل بھی ہیں, کہ یہ پورے ملک کو انہوں نے اندھیرے میں رکھا ہوا ہے. اب 12 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے ہیں, اور ہمارے وقت میں 5 منٹ کے لیے گئی تھی جسٹ ٹو سیٹ دا ریکارڈ اسٹریٹ. اب آتے ہیں کہ خیبر 2021 میں بھی آپ کا بہت بڑا بلو آؤٹ ہوا تھا, کیا بات کر رہے ہیں؟ اتنا لمبا کوئی نہیں ہوا تھا. مجھے آج ایک سیکنڈ اب مجھے بتائیں سر 22 گھنٹے لگے تھے تب بجلی واپس آتے ہوئے, نہ کریں فیکٹ چیک ساتھ. میرے پاس یہ پڑھاؤ بھائی, میرے پاس سارا وقت. یہ 9 جنوری کو ہوا تھا. کب؟ 9 جنوری 2021 کو, ٹھیک ہے نا, 11:40 پہ میجر پاور بلیک آؤٹ. اور اس پہ جو بہت انٹائر پاکستان انکلوڈنگ کراچی, لاہور, ملتان, اسلام آباد, ان 22 hours to bring the electricity back. ٹھیک ہے, اوکے, اچھا چھوڑیں نا, ایسے نہ کریں. اوکے, نہیں مان لیں, ٹھیک ہے, نہیں یہ تو اپنے آپ کو بڑے اہل اور بڑے تجربہ کار کہتے ہیں نا. اب آتے ہیں اصل ایشو پہ, ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ خیبر پختونخوا میں ایک بڑے طریقے سے سموتھ اور گریسفل طریقے سے کریڈٹ جاتا ہے اپوزیشن کو بھی اور گورنمنٹ کو بھی جاتا ہے. کیوں کوئی نہیں بات کر رہا اعظم خان کے خلاف؟ کیوں نہیں ہے اس کو ڈسکس کر رہے؟ اس کی پوری ایک لمبی سروس ہے, صحیح بات, 30 سال میں وہ رہے ہیں, کوئی بندہ اس پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا. یہ ہوتا ہے کیئر ٹیکر کا رول. اب دوسری طرف آ جائیں, اب جب کہ ہر بندے کو جس دن انہوں نے نام فلوٹ کیا تھا, بلکہ اس سے پہلے لوگ کراچی میں یہ سٹا کھیلا جا رہا تھا کہ یہ بندہ ہوگا, میرے گھر کا چوکیدار مجھے کہتا ہے کہ یہ بندہ ہوگا. اب جو سٹے کے ذریعے یعنی جواریوں کے ذریعے اگر کسی صوبے کا کیئر ٹیکر بنے گا تو آپ کے سامنے ہے. پھر آپ یہ بتائیں کہ یہ چینل 24 کے مالک نہیں ہیں. چینل 24 24 گھنٹے عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف زہر افشانی کرتا رہتا ہے. تو یہ تو ایک نون اوپوننٹ ہے, تو اسی لیے انہوں نے نام کیا دیے, جیسے یہ ہیں ویسے یہ نام دیں گے. یہ خود کرپٹ لوگ ہیں, یہ نام بھی کرپٹ لوگوں کے دیں گے. انہوں نے احد چیمہ کو دیا کا نام لیا, اور انہوں نے ایک اس کا نقوی کا نام دیا. احد چیمہ کا کیا ٹریک ریکارڈ ہے؟ چلو وہ تو دوسری بات ہے نا, میں لیگل وائی جس طرح آپ نو بٹ دس از پولیٹیکل. لیگل تو یہ عدالتوں میں کریں گے نا, عدالت تو آپ ادھر نہیں لگا سکتے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ایسی میں صرف گیج کرنا چاہ رہا ہوں کہ کورٹ میں اگر آپ جاتے ہیں وہ سر جی ہو جائے گا جو بھی ہوگا عدالت میں نا, کیا پاسبلٹی ہے؟ یہ تو پھر ججز کا فیصلہ ہے نا. اب یہ عرفان قادر صاحب یا ابو ذر صاحب. اچھا اسی چیز سے ایک اور ریلیٹڈ چیز ہے قادر صاحب آپ سے بھی اور ابو ذر آپ سے بھی, نہ کے پی پہ نہ پنجاب میں گورنرز الیکشن کی ڈیٹ نہیں دے رہے. کیوں نہیں دے رہے؟ اب اس میں کیا کمپلیکیٹڈ ہے؟ دونوں جگہ سی ایم آگے چھوڑ دیں, پنجاب کی کنٹروورسی علیحدہ کر دیں, لیکن ہمارا خیال تھا کہ گورنر ڈیٹ بھی دے دیں گے. اب دن پہ دن گزر رہے ہیں تو ڈیٹس کیوں نہیں آ رہی ہیں آپ کے خیال میں قادر صاحب؟ جی دیکھیں, یہ فیصلہ جو ہے نا کہ الیکشن کب ہوں گے, یہ فیصلہ تو الیکشن کمیشن نے کرنا ہے. اور پریکٹیکلی کیا پاسبل ہے ان کے لیے کہ پہلے یہ 70-80 سیٹوں پہ بائی الیکشنز کرائے جائیں, اس کے بعد 2 صوبائی اسمبلیوں کے الیکشنز کرائے جائیں, اس کے بعد قومی اسمبلی کا الیکشن کرایا جائے,
اور اس کے بعد یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم نے استعفے دے کے واپس بھی لے لیے. تو what is the spirit of the constitution or whether it is practically possible or not for election. تو اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن تو پھر عرفان قادری صاحب بڑی کلیئر ہے کہ انٹرم گورنمنٹ نیوٹرل ہونی چاہیے. جو نام آئے ہیں پنجاب اپوزیشن کی طرف سے, چاہے نقوی صاحب ہیں چاہے احد چیمہ ہیں, وہ تو ہائیلی بائسڈ ون سائیڈڈ نام ہے نا. پھر تو ایبسولوٹلی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف کہ انٹرم گورنمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل ہونی چاہیے بلکہ انٹرم گورنمنٹ جو ہے وہ کیئر ٹیکر اور نگران ہونی چاہیے. لیکن یہ جس سیکوینس میں کہہ رہے ہیں اس میں سے تو بہت سارے الیکشن ہوں گے جبکہ کبھی صوبے میں نگران گورنمنٹ نہیں ہوگی اور کبھی وفاق میں نگران گورنمنٹ نہیں ہوگی. تو وہ تو اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن کے مطابق نہیں ہوگا. تو یہ الیکشن کمیشن کو دیکھنے دیں. اور چیف الیکشن کمشنر تو انہوں نے نامینیٹ کیا تھا, چیف الیکشن کمشنر ان کی مرضی کا تھا. دوسرے جو کینڈیڈیٹ تھے وہ تو دوسرے لوگوں نے نامینیٹ. سر وہ تو اپنے گناہ مانتے ہیں نا. وہ تو باجوہ صاحب کو بھی انہوں نے ایکسٹینشن دی تھی, اب وہ کہتے ہیں ہماری غلطی تھی. لیکن ایک اور امپورٹنٹ سوال ہے جو آپ مان گئے ہیں تو اٹس گڈ کہ غلطی مانی ہے. میں آپ دونوں سے ایک سوال ہے. ابو ذر آپ سے میں شروع کرتا ہوں. یہ بتائیں جو ایک نیا آج شروع ہوا ہے کہ 40 MNAs چلے گئے, اسمبلی تو بند ہوئی ہوئی ہے, وہ پھر الیکشن کمیشن چلے گئے. وہاں پہ انہوں نے ان کو الیکشن کمیشن کو لکھ کے دے دیا ہے کہ اگر ہمیں اسپیکر ہمارے استعفے منظور کر کے بھیجے تو آپ ہمیں ڈی نوٹیفائی نہ کریں, ہم نہیں کرنا چاہتے. اب لیگل پوزیشن کیا ہے اگر اسپیکر 3 دن کی چھٹی پہ آتے ہی ان 40 بندوں کے بھیج دیتے ہیں ریزگنیشن ایکسیپٹ کر کے, تو اب کیا وہ بائنڈنگ ہوگا الیکشن کمیشن پہ, یا یہ جو ان لوگوں نے ڈائریکٹلی جا کے الیکشن کمیشن کو لکھ کے دیا کہ ہمارے استعفے اگر آئیں تو آپ ہمیں ڈی نوٹیفائی نہ کریں؟ دیکھیں مالک صاحب, اس سے پہلے ایک دوسری چیز بتا دوں. دیکھیں آرٹیکل 105 میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ once the assembly stands dissolved تو آپ نے within 90 days کے اندر ڈیٹ دینی ہے اس کو الیکشن فکس کرنا ہے. یہ جو اس کو یہ جو نہیں کر رہے کیا کہتے ہیں, دیٹ از آئی تھنک اے وائلیشن آف آرٹیکل 105. کو ڈیٹ دینی ہے الیکشن کی ود ان 90 days کی. اور جہاں تک دوسری بات ہے, دیکھیں یہ جو ریزگنیشن والا وہ تو ہے نا, وہ ہے نا 60 دن سے پہلے نہیں اور 90 دن سے لیٹر نہیں, تو وہ مارجن تو ہے ان کے پاس, 2-4 دن تو بھی لٹکا سکتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں آرٹیکل 105 مالک صاحب نکالیں اور پڑھیں. once you dissolve it then آپ کو 90 دن کے اندر کا ایک ٹائم دینا ہے کہ اس کے اندر الیکشن ہو رہا ہے. اس سے آپ انحراف نہیں کر سکتے, وہ آپ کی آئین کی کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہوگی اگر آپ کریں گے تو. اور جہاں تک دوسری بات ہے کہ استعفے والی بڑی کمپلیکیٹڈ سچویشن ہو گئی ہے. دیکھیں اسپیکر نے جو ایک پہلے اپنا پوائنٹ آف ویو لیا ہے کہ آپ آئیں انڈیویجولی ہر بندہ ویریفائی کرے, مجھے نہیں لگتا یہ والنٹری ہے, کیونکہ ریکوائرمنٹ ہے آئین میں کہ والنٹری ہونا چاہیے. مجھے لگتا ہے یہ کوئزن سے دیے گئے ہیں سارے استعفے. جب ایک پوزیشن اسپیکر صاحب نے یہ لے لی ہے, پھر وہ سیکنڈ بالکل 180 کا ٹلٹ مار کے کہہ رہے ہیں جی میں سارے ایکسیپٹ کر رہا ہوں, تو یہ بھی آئین کی منشا کے بالکل خلاف ہے. لیکن یہ مجھے بتائیں کمیشن کے پاس آنے والی بات ہے, اس میں مجھے نہیں وہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. اگر ان کو جانا ہے تو پھر ان کو کورٹ میں جانا پڑے گا, کیونکہ الیکشن کمیشن کا رول ایز اے پوسٹ مین کا ہے, وہ سیریمونیل رول ہے. تو اسپیکر جو اس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں, آپ ابو ذر قانونی طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسپیکر ان کے ریزگنیشنز بھیج دیتے ہیں اپروو کر کے, تو جو انہوں نے آج الیکشن کمیشن نے کہا ہے اس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے, وہ الیکشن کمیشن ان کو ڈی نوٹیفائی کر دے گا؟ جی بالکل, الیکشن کمیشن کا ایک سیریمونیل رول ہے. میری نظر میں ان کو اس اسپیکر کے جو آرڈر ہے اس کو چیلنج کرنا چاہیے اس آرگومنٹ کے ساتھ کہ اسپیکر صاحب پہلے کہہ چکے انڈیویجولی آگے ویریفائی کریں. ہم ویریفائی کرنے آ رہے ہیں, ہم منع کرنے آ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں دیا استعفیٰ, لیکن وہ بغیر سنے فیصلہ کر کے الیکشن کمیشن بھیجے جا رہے ہیں. عرفان قادری صاحب اسپیکر صاحب کا تو جو بائنڈنگ ہے ان پہ, وہ تو ہے کہ وہ اپنی تسلی کر لیں. اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ اکیلے بلائیں, بات کریں. لیکن اگر یہ استعفے وہ لیٹ سے 3 دن کے لیے اسمبلی بند ہے, اوسٹینسبلی کہا یہ جاتا ہے کہ پاور شارٹ کٹ کچھ ہوا ہے, تو بڑی کنوینئنٹلی پاور سرکٹ میں کوئی پرابلم آ گئی ہے, 4 دن کے لیے سینیٹ اور اسمبلی بند کر دی ہے, اس پہ بھی بڑے کویسچن مارکس ہیں. بٹ اینی وے کہ وہ جس دن آفس کھلتا ہے اور وہ ان کے بھیج دیتے ہیں استعفے اسی وقت اپروو کر کے, تو پھر کیا یہی آپ اگری کرتے ہیں ابو ذر سے کہ پھر وہ باؤنڈ ہے الیکشن کمیشن ان کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا امیجیٹلی؟ میں ابو ذر صاحب کی 2 باتوں سے اگری کرتا ہوں. پہلی بات جو انہوں نے کی تھی, ریزگنیشن میں بعد میں آؤں گا, پہلی بات جو انہوں نے کی تھی کہ الیکشنز جو ہیں وہ بالکل 90 دن کے اندر ہونے چاہیے, وہ ضروری ہے. لیکن یہ اگر 90 دن کے بعد الیکشنز ہوتے ہیں تو میں ابو ذر صاحب سے پوچھتا ہوں کہ 90 دن کے بعد جو الیکشنز ہوں گے کیا وہ ویلڈ ہوں گے؟ اور آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ویلڈ ہوں گے.
کیونکہ آرٹیکل 254 اس کا جواب ہے کہ اگر الیکشنز جو ہے وہ 90 دن میں نہیں بھی ہوتے, 90 دن کی میعاد گزر بھی جاتی ہے تو پھر بھی ویلڈ ہوں گے, کیونکہ جو چیز آئین میں لکھی ہوئی ہے کہ وہ ہونی ہے تو وہ بعد میں بھی ہونی ہے, تو اٹ ول بی ویلڈ الیکشن. دیٹ از نمبر 1. ایز فار ایز ریزگنیشنز آر کنسرنڈ, اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کہہ چکا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ صرف اور صرف اسپیکر صاحب کے ڈیسائیڈ کرنے کا ہے. اس میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نہیں جائیں گے, اور چیف جسٹس آف پاکستان بھی یہ کہہ چکے ہیں, اور یہ 2 کیسز میں گئے تھے, اور جہاں پہ کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ریزگنیشن جو ہے اسپیکر نے غلط ایکسیپٹ کی ہیں, وہ ان کا کیس جو ہے وہ ڈسمس کر دیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے, اور سپریم کورٹ نے بھی ان کو کوئی ریلیف نہیں دیا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 40 جو لوگ ہیں ان کی فیٹ از سیلڈ, یہ آپ اگر اسپیکر کر دیتے ہیں their fate is going to let me explain کہ their fate will depend on the decision of the speaker. His decision is going to be final. Supreme Court has already said and High Courts have already said they have no jurisdiction in this matter. دیکھیں شبلی صاحب پھر تو آپ کے پلان فارغ ہو گئے سارے. مالک صاحب جی بزرگ دیکھیں مالک صاحب ایسے نہیں ہے. اگر سبسٹینٹیو کانسٹیٹیوشن کی کوئی پروویژن کی وائلیشن ہوگی, دا ہائی کورٹ اینڈ دا سپریم کورٹ کین انٹرفیئر. اس میں کنڈیشنز ہیں, قانون میں پرووائڈیڈ ہیں. اگر وہ jurisdiction ایکسرسائز کرے گا اسپیکر, that has to be in accordance with the law. یہ کوئی پروسیجر لیکن اس میں قانون ابو سر یہ enlighten us, قانون کہتا ہے کہ اس بندے کی سیٹسفیکشن ہے, اس کے مختلف طریقے ہیں. اگر وہ بندہ کلیم کرتا ہے کہ میں سیٹسفائیڈ ہوں تو ٹھیک ہے, میں 40 ایکسپٹ کر 40 لوگ آگے کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا استعفا والنٹری نہیں ہے, تو پھر وہ کیسے سیٹسفائیڈ؟ وہ پہلے 127 نہیں, لیکن پہلے وہی لوگ اکٹھے 127 لوگوں نے کھڑے ہو کے کہہ دیا تھا, ہم سارے اس میں کہہ دیا تھا مالک صاحب کہ آپ لوگ مجھے نہیں لگ رہے والنٹری. وہ ایک پوزیشن لے چکے ہیں, ڈسکریشن تو اسپیکر کی بات ہے. ڈسکریشن ہیز ٹو بی اسٹرکچرڈ مالک صاحب. اس طرح ہوا میں نہیں ایکسرسائز ہوگی ویکیوم میں. اس کو چلے مجھے بریک لے رہا ہوں, بریک کے بعد آ کے اس پہ وہ 254 والی بات عرفان صاحب نے کی تھی. دیکھیے وہ ہے ناگزیر وجوہات کی بنا پہ اگر کوئی لمیٹیشن کو آپ فالو نہیں کرتے, کوئی دن اوپر چلے جاتے, تو آئین ایسے ایکٹ کو پروٹیکٹ کرتی ہے. لیکن وہ یہ اجازت نہیں دے رہا کہ آپ الیکشن ڈیلے کرائی جائے کوئی نہیں. میں وہی سوال میں بھی آ کے اس بریک کے بعد آ کے میرا ایک سوال تھا جو میں نے عرفان صاحب سے پوچھنا کہ اگر یہ تو نہیں ہے کہ بس آپ وداؤٹ ریزن ہی ڈیلے کر دیں, یو ہیو ٹو ہیو ویری اسٹرانگ ریزنز کہ آپ 90 دن کیوں ٹاپ رہے ہیں, کوئی ایکٹ آف وار ہے, کوئی ایکٹ آف گاڈ ہے. یہ تو نہیں کہ بس میں نہیں کروں گا تو 90 دن. آئی ایم شیور اتنا ایزی سمپل بات نہیں ہے. اس پہ جواب لیتے ہیں اس بریک کے بعد. اور یہ بھی کہ اگر یہ 40 فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر یہ کیسے روکیں گے اپنی مرضی, ان کی مرضی کا ایسے ہی ایک اور انٹرم پرائم منسٹر, دیٹ از اگر الیکشنز ہوئے. اس بریک کے بعد جی ویلکم بیک ٹو دا شو. یہ تو آپ کی تو ساری چیز ججوں کے ہاتھ میں چلی گی دوبارہ. دیکھیں پہلے تو اس پہ آتے ہیں کہ جب اسپیکر بیڈ فیتھ میں کام کرے گا, بدنیتی سے فیصلے وہ بھی جج ڈیسائیڈ کرے گا نا. نہیں ہم تو دیکھیں نا, ہم تو ایک سیاسی لوگ ہیں اور یہ ایک سیاسی آفس ہے, یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ کسی کورٹ کا آفس تو نہیں ہے. آپ دیکھیں 1 سال تک یہ لوگ لٹکاتے رہے. لیکن مجھے شبلی ایک بات بتائیں, آپ اتنے بےقرار کیوں؟ جس طرح پنجاب میں ہوا ہے وہاں بھی آپ اگر بن بھی جائیں اپوزیشن کے, لیٹ سے آپ آ جاتے ہیں, آپ اسمبلی میں بیٹھ جاتے ہیں, نہیں سنیں, انہوں نے بھی آپ کے نام پہ نہیں ماننا, آپ نے ان پہ نہیں ماننا, وہاں بھی الیکشن کمیشن ڈیسائیڈ کرے گا الٹیمیٹلی. ڈزنٹ میٹر. یہ ایم این ایز کا, اور پہلے تو یہ ہے کہ یہ بڑی شرمناک حرکت کی ہے آج اسپیکر نے کہ اس نے پریمیسز کو, نیشنل اسمبلی کی پریمیسز کو ایک بڑے فریولس اور بڑے ایک بھونڈے طریقے سے کہ جی شارٹ سرکٹنگ کی ہم انسپیکشن کریں تو 4 دن نہیں ہوں گے. بنیادی بدنیتی پہ مبنی تھا. ہمارے سینٹ کے سیشن کو بھی سبوٹاج کیا, ہم نہیں کر سکے بیکاز ہم نے تقریریں کرنی تھی. یہ پارلیمنٹ کی آواز کو دبا رہے ہیں. یہ اپنے آپ کو پولیٹیکل کہتے ہیں, یہ اپنے آپ کو ڈیموکریٹک کرتے ہیں. آپ ان سے الیکشنز کی بات, یہ الیکشن جیت نہیں سکتے, یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. ان کا تو کام ہی یہی ہے. یہ لوگوں کو فیس کیسے کریں گے؟ الیکشن میں ہمارا ڈیمانڈ تھا ہم الیکشن کرائیں, یہ الیکشن کے لیے بحث کی جی قانون مجھے آیا آپ کی بات سے ڈیلے سے. عرفان قادری صاحب, یہ جو اگر آج پی ٹی آئی چیلنج کرتی ہے یہ سارے پروسیس کو پنجاب والے کو, تو کیا یہ وجہ بن سکتی ہے ڈیلیڈ اناؤنسمنٹ آف دا ڈیٹ بائی الیکشن کمیشن کہ وہ پہلے اس پٹیشن کا فیصلہ آنے تک پھر الیکشن کمیشن رک جائے گا شیڈیول دینے سے؟
دیکھیں اس میں بالکل کوئی شک نہیں ہے کہ الیکشن جو ہیں اگر 90 ڈیز کے بعد ہوتے ہیں تو اس کے ریزنز جو ہیں ویلڈ ریزنز ہونے چاہیے, اور وہ ریزنز عدالت دیکھ سکتی ہے یا نہیں دیکھ سکتی. تو آپ کی پٹیشن ڈیلے کر سکتی ہے یہ آپ کی پٹیشن؟ وہ ریزنز ویلڈ ہونے چاہیے, لیکن جہاں پر کہ اس چیز پہ بھی تذبذب ہے کہ ایک پارٹی کہہ رہی ہے ہم استعفے دے رہے ہیں, ہم استعفے واپس لے رہے ہیں, ہم استعفے دے رہے ہیں, ہم واپس لے رہے ہیں, ان کا جو اوپر سے 3 الیکشنز اور دیٹ از دیئر رائٹ, ہمارا رائٹ ہے, یہ ہمارا رائٹ ہے, سینسس بھی ہونا ہے. تو یہ سارا جو ہے یہ کیا یہ ویلڈ ریزنز بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ اگر الیکشن کمیشن یہ ریزنز لکھ دیتی ہے تو آیا وہ ویلڈ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ مالک صاحب آپ بتا دیں کہ وہ ویلڈ ہوں گے. تو شبلی لاسٹ 20 سیکنڈ یہ تو آپ پہ ملبہ ڈال رہے ہیں سارا. دیکھیں یہی تو ہے, میں کیا یہ دیکھیں نمبر 1 یہ جو رجیم ہے جو کہ امپورٹڈ رجیم ہے یہ الیکشن سے بھاگ رہی ہے. نمبر 1 پوائنٹ یہ ہے. نمبر 2 ہے یہ قانون کو توڑ مروڑ کے آئین کی غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے ایم این ایز کو کسی کا کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے. ان کا حق ہے کہ وہ استعفیٰ دیں, اور اگر 1 سال تک آپ کہتے رہے ہیں کہ جی ہم نے سیٹسفیکشن لینی ہے تو آپ کو آپ بھاگتے کیوں ہیں؟ اپنے آفس سے بھاگتے کیوں ہیں اسپیکر؟ I have run out of time. I think ناظرین سچویشن بڑی انٹرسٹنگ ہے. جب یہ چیلنج کرے گی پی ٹی آئی تو ان کا چیلنج ہو, اگر ایک الیکشن کمیشن جو ابھی تک کلیئرلی ہاسٹائل ہے ان کی طرف اور یہ اس کی طرف, وہ انہی کی اس پٹیشن کو ریزن بھی بنا سکتا ہے. جیسے اور بار بار ہم ورڈ سن رہے ہیں سینسس کا, ابھی پھر عرفان قادر صاحب نے بھی کہا, پولیٹیشینز بھی کہہ رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ یہ 3-4 چیزیں ملا کے شاید یہ الیکشن پھر ڈیلے ہونے کی بات ہے. لیکن نظر ایک چیز بڑی کلیئر ہے, یہ معاملہ جانا کورٹس پہ ہے, ججز پہ ہے, اور میرا خیال یہ ہے کہ کم از کم اور کچھ کرے نہ کرے اگر سپریم کورٹ میں جاتا ہے تو ایک لارجر بینچ اس کو ضرور سنے, تاکہ یہ کوئی بھی نہ کہہ سکے کہ جی 3 ججز نے پہلے یہ فیصلہ ان کے خلاف دیا تھا تو اب اگین ہمارے ساتھ جاتی ہو گئی ہے. لیٹ ناٹ بی دیر اینی وکٹمز آف پرسیپشن. یہ دونوں پارٹیز ہر جگہ یہ قاتل بھی ہو جاتی ہیں, مقتول بھی ہو جاتی ہیں, وکٹمز بھی ہو جاتی ہیں, اور ہر معاملے ہم دیکھیں جوڈیشری انوالو ہوتی ہے. آئی تھنک اگر جوڈیشری میں معاملے جانے ہیں لارجر بینچز بنائیں, چاہے وہ ہائی کورٹ میں کیس لے کے جائیں چاہے سپریم کورٹ میں جائیں, لارجر بینچ شوڈ لسن ٹو دس میٹر, اور یہ فیصلہ فوری طور پہ ہونا چاہیے. آئین مذاق نہیں ہے, nobody should be allowed to trifle with it for whatever reason. Agreed. کہ یہ مذاق نہیں ہے, اگر 90 دن ہے تو ہونے چاہیے 90 دن میں. یہ بہانے نہیں, یہ بہانے پہلے ہی ہم ملک تباہی کے دہانے پہ ہیں. بالکل وی ہیو, ہمیں پالیسی پیرالسس نظر آتا ہے گورنمنٹ میں, ہمیں ایک گورنمنٹ ایٹ ٹائمز ریڈرلیس نظر آتی ہے, پارٹیز لیڈرس نظر آتی ہیں. اس میں عوام کا کیا قصور ہے؟ انف از انف. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.